أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة أرسله بالدين المشهور والعلم المعثور والكتاب المسطور ونور الساعة وضياء اللامع مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزاداران سید الشہداء، بچھ گیا فرش عزائے حسین، آمادہ ہو گئے عزادار. عزائے حسین ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی ڈیوٹی ہے، ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خدا ہر کس و ناکس کو عطا نہیں کرتا. دنیا میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، رونے والوں کی بھی کمی نہیں، گریہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. کیا انسان میں دنیا میں انسان کم ہے؟ بے تحاشا لوگ ہیں، لیکن خدا نے فقط آپ کو کیوں چنا حسین پر رونے کے لیے؟ کبھی سوچا ہے اس پیرائے سے؟ معرفت حق موضوع ہے. IMA سینٹر ہمارے برادران فارس بھائی، جعفر بھائی اور دیگر احباب، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سہیل بھائی آپ سلامت رہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے، رونے کی ذمہ داری، رلوانے کی ذمہ داری، اہتمام کرنے کی ذمہ داری، پانی لا کر رکھا ہے بچے نے سبیل کی ذمہ داری. یہ تمام ذمہ داری ہیں. آپ جو گھر سے آ کر چل کر آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کس نے کہاں کیا امر انجام دینا ہے، کون سا کام کرنا ہے، یہ فیصلہ مادر حسین نے کرنا ہے. محمد وآل محمد.
کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. ایڈلیڈ میں میرا عشرہ تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ جعفر بھائی اور عباس بھائی اور سہیل بھائی سے رابطہ ہوگا اور میں یہاں خطاب کروں گا. جب اپنے امر ہم اپنے امور کو ان کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کی زیارت کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے یہ جناب سیدہ کی مرہون منت ہے. اس میں میرا اختیار نہیں تھا، اس میں آغا ہند کا اختیار نہیں تھا کہ فلاں مولوی مولانا شمس ہی آئیں گے. آنے سے ہفتہ پہلے بھی ہم ناشنا تھے. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ امر جو وہاں سے طے پا رہا ہے سلسلہ. جب اپنے معاملات کو ان کے سپرد رکھیں گے تو وہ بتائیں گے کس نے کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے اور کس موقع پر کرنا ہے. یہ معاملات ہیں. اب سب سے پہلے مولا کو سمجھنا ہے، معرفت حق حاصل کرنا، تو اس سے پہلے ضروری ہے بندے موالی کی معرفت حاصل کی جائے، مولا کے چاہنے والے کی منزل کیا ہے. اس کے بعد آپ پر کھلے گا کہ مولا کیا، موالی اس معیار پر ہے تو مولا ظاہر سی بات ہے بلند ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہم نے عزادار کی عظمت کو نہیں پہچانا. کجا غم حسین کی عظمت کا ادراک ہو. میں نے کہا نا، آپ گھر سے آئے ہیں چل کر تو آپ خود نہیں آئے، بہت سارے ہیں رونے والے، اپنے حالات و واقعات پر رو رہے ہیں، اپنے احوال پر رو رہے ہیں، لیکن آپ وہ سارے غم بھلا کر جو رونے کے لیے آئے ہیں. ہاں، آپ کو اپنا کوئی غم نہیں ہے، رونا ہے تو غریب فاطمہ پر رونا ہے، ہاں غریب اہل بیت پر رونا ہے، یہی سوچ کر گھر سے نکلے ہیں نا. تو یہ فطرتاً آپ کے اندر چیز کیوں آئی؟ دوسروں میں یہ احساس کیوں نہیں آیا؟ کبھی سوچا اس زاویے سے؟ اب کتاب سوائق محرقہ اہل سنت، فریحی جیسی شخصیت، فخر رازی جیسی اہل سنت کی شخصیتیں جنہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ رونا آپ کا اور میرا، یہاں ہماری نسلوں میں قیامت تک جتنے آئیں گے غم حسین میں شریک ہونے والے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، یا دین اسلام کے آنے کے بعد یہ نہیں طے پایا کہ جعفر بھائی عباس بھائی ہم لوگ بیٹھ کر یہاں گریا کریں گے. یہ پہلے طے ہو چکا تھا. یہ مجلس عزا جو آپ برگزار کر رہے ہیں، کس نے کس مقام پر حسین ابن علی پر آنسو بہانے، یہ اسلام کے آنے سے پہلے طے ہو چکا تھا. دلیل دوں گا میں. دیکھیے، میرا تعلق جو فیلڈ ہے میری علوم قرآن، عربی لغات، ان سے مفردات قرآن، ان چیزوں سے زیادہ واسطہ رہتا ہے. اور میں آج پہلی مجلس ہے اور سماعتوں سے بھی آج آشنا ہو جاؤں گا کہ آگے مجھے معرفت حق کو کس موضوع کس طرف لے کر جانا ہے. تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں پہلی مجلس میں، یہ مقدمہ ہے، آپ کی فضیلت سنا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کیسے سنتے ہیں. جب یہ مجھے اندازہ ہو جائے گا سننے کے بعد، پھر میں آپ کو مولا سناؤں گا. اور مولا پڑھتے ہوئے مجھے وجد آتا ہے، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. محمد سلام اب لکھنے والے کتاب برادران اہل سنت حضرت موسیٰ ہے کوہ طور پر. اب اسلام بہت بعد میں آنا ہے. موسیٰ ہے نبی، کوہ طور خدا اور موسیٰ. سوال کیا کوئی نہیں ہے، کون ہے؟ حدیث قدسی ہے. یہ اسے بیان کیا، آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے پوری حدیث قدسی آپ کا نکل آئے گا کہ آپ عزادار کہاں سے، آپ کا سلسلہ ہے، اور کیوں خدا نے آپ کو بنایا، کس لیے بنایا، اور اتنی دیر میں کیوں اتارا. آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، آپ عزادار حسین، آپ فرش عزا پر آنے والے حسین کے ماتلی، آپ اشک بہانے والے عزادار، آپ کی خلقت کا سبب کیا ہے، اور آپ کیسے بنے، کیوں بنے، اور اتنی کربلا کے اتنے عرصے کے بعد آپ کو کیوں بھیجا گیا. دیکھیے، اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حضور کاش میں کربلا میں ہوتا. غلط نظریہ ہے. آپ کو اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا. کاش میں کربلا میں ہوتا. اپنا مقصد تخلیق نہ بھولیں. آپ کا اگر مقصد تخلیق کربلا ہوتا تو آپ اس صف میں شامل ہوتے. آپ وہاں کے لیے نہیں بنے، انہیں حیات دینے کے لیے عزاداروں کو بنایا گیا ہے. ان کی حیات کا سلسلہ آپ کی حیات سے جڑا ہے. سب کربلا میں ہوتے، سب ختم ہو جاتے، سلسلہ رک جاتا. کیسے پتا چلتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ قیامت تک حسینیت کو لے کر جانا تھا خدا نے. حضرت موسیٰ آئے کوہ طور پر، آ کر کا خدایا لما فضلتا امتا محمد علی سائر الامم. یہ امت محمدی جو ہے، اسے تمام امتوں پہ فضیلت کیوں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. کس سے پوچھ رہا ہے؟ خدا سے.
کوئی تیسرا بندہ شامل نہیں ہے. اور موسیٰ نے آ کے بیان کیا اور یہ روایت پہنچی حدیث قدسی لوگوں تک، ایک معصوم کے ذریعے بیان ہوئی. لکھنے والے کون ہیں؟ آپ کی حقانیت کا اعلان کون کر رہے ہیں؟ برادران اہل سنت، ہمارے بھائی ہیں، مکتب کے بھائی ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ. ہاں، لیکن امت محمدی کہلانے کا حق کسے ہے؟ ٹھیک ہے یہ کہنا کہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن امت محمدی کہا کسے جاتا ہے؟ یہ خدا اس روایت میں بیان کر رہا ہے، اس حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے کہ امت محمدی کون کہا. موسیٰ نے کیا پوچھا؟ لما فضلت امت محمد، امت محمدی با فضیلت کیوں ہے تمام امتوں پر؟ امت کی بات ہو رہی ہے تو امت اور شیعہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں. ثابت کروں گا. امت کا سوال کیا گیا موسیٰ سے کہ امت محمدی کیوں افضل ہے. لما فضلت امت محمد علی سائر الامم. خدا نے کہا لعشر خصال یا موسیٰ، 10 خصلتوں کی وجہ سے امت محمدی سب امتوں پر افضل ہے. 10 خصلتیں تمام امتوں سے افضل کر دے گی. اچھا بار الہ مجھے بھی بتا، میں بنی اسرائیل والوں کو سکھاتا ہوں، انہیں بھی وہ تعلیم دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ویسے بن سکیں جیسی امت محمدی ہے. کہا اے موسیٰ وہ ویسے بن ہی نہیں سکتے، اے موسیٰ وہ ویسے بن ہی نہیں سکتے. بار الہ کیوں؟ کہا میں نے اس خاک سے جسے تجھے بنایا ہے نا، اس خاک سے انہیں بنایا ہی نہیں. کہا انہیں کس خاک سے بنایا؟ کہا اسے اس خاک سے بنایا جس خاک سے میں نے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ کے پیکر کو خلق کیا. آپ کہیں گے مولانا شیعوں کو خوش کرنے کے لیے جوش خطابت میں کہہ بیٹھے کہ بھائی جس خاک سے رسول اللہ کو بنایا تھا اس خاک سے شیعوں کو بنایا. ہوتا ہے نا بھائی، یہ آج کل اعتراض ہو جاتا ہے، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ شیعہ مولوی تھا شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا. اور ویسے بھی رسول تو نور تھے، خاک تھوڑی تھے. اعتراض جنم لے سکتا ہے. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا علی شیعتک خلق شیعتک، یا علی خدا نے تیرے شیعوں کو خلق کیا من فضل طینتنا، مجھ محمد کی بچی ہوئی خاک سے. رسول اللہ نے خود الجھن ختم کر دیا. علی خدا نے تیرے شیعوں کو مجھ محمد کی بچی ہوئی خاک سے بنایا، مجھ محمد کے فضل کی بچی ہوئی خاک سے بنایا. تو کوئی معمولی مرتبہ تو نہیں ہے علی کے عزاداروں کا کہ علی کا عزادار یعنی رسالت کے تسلسل کو علی کا عزادار کہا جاتا ہے، علی کا ماننے والا کہا جاتا ہے. مقصد رسالت کا تسلسل ہے عزادار. سلامت رہیں، آباد رہیں. مقصد رسالت کا تسلسل عزادار، علی کا ماننے والا. کہا 10 خصلتیں ہیں جن کی وجہ سے امت محمدی سب پر افضل ہے. موسیٰ نے کہا 10 خصلتیں. بار الہ ما ہوا تلک الخصال، وہ 10 خصلتیں کون سی ہیں مجھے بھی بتا تاکہ میں بھی عمل کروں. کہا سن لے، عمل تجھ سے نہیں ہوگا. سن لے، کیونکہ خدا نے بنائی وہ 10 خصلتیں آخری امت کے لیے ہیں. تو اے موسیٰ سن لے. کہا بار الہ بتا وہ کیا ہیں؟ کہا الصلاۃ، وہ نمازی ہیں، والزکاۃ، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والحج، وہ حج کرنے والے ہیں، والجمعہ والجماعہ، ٹھیک ہے اب خدا گنوا رہا ہے، والصوم، ٹھیک ہے پھر کہا والعلم والقرآن والعاشورہ. موسیٰ سن رہے ہیں. اچھا میں چونکہ عربی زبان سے شغف رکھتا ہوں اور میرا فیلڈ یہ ہے تو میں مفردات میں زیادہ کھنگالتا ہوں اور روایتوں کے کہہ لیجئے کہ اس کو دیکھتا ہوں کہ کس زاویے سے کیا بات بیان ہو رہی ہے. خدا نے عاشورہ کو آخر میں بیان کیا، اس کے بعد کہا کہ الصلاۃ، وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، وہ حاجی ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ خمس دینے والے ہیں، وہ تمام چیزیں جو فروعات تھے خدا نے بیان کی اور 10ویں بنیاد بنا دیا کسے؟ عاشورہ کو. اور موسیٰ نے سوال کیا تھا لما فضلت امت محمد، امت محمدی کون سی ہے؟ پتہ چلا آپ کو، یعنی کون سی امت محمدی؟ امت محمدی کہلانے کا حق فقط اسے ہے جن کے پاس عاشورہ ہو. امت محمدی کہلانے، خدا نے گنوا دیا لما فضلت امت محمد،
کہا جن کے پاس عاشورہ ہے. اچھا عاشورہ بھی فقط نہیں، خدا نے عاشورہ کو بنیاد بنایا، 10ویں مرتبے پر یعنی لے جا کر بیان کیا عاشورہ کو. اب عاشورہ وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر عمارت کھڑی کی ہے خدا نے دین اسلام کی. کیسے؟ عاشورہ ہے، اس کے اوپر قرآن ہے، اس کے اوپر علم ہے، اس کے اوپر جمعہ ہے، اس کے اوپر جماعت ہے، اس کے اوپر صوم ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام صلات ہے، سب کچھ آ گیا سمجھ میں. اب سمجھ میں عاشورہ بنیاد ہے، بنیاد ہے، بنیاد. یعنی امت محمدی کو پہچاننے کی سب سے آسان علامت بتاؤں کہ نمازی ہو اور اسے حسین کا سجدہ یاد نہ ہو تو امت محمدی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. امت محمدی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. وہ امت محمدی نے جھوٹ بول رہا ہے وہ مسلمان کہ نمازیں تو پڑھتا ہو، اسے حسین کی نماز یاد نہ ہو، روزہ رکھتا ہو اور کربلا کو بھول جائے. یہ بنیاد ہے عاشورہ، بنیاد بنایا ہے خدا نے عاشورہ کو، کہ بنیاد ہے عاشورہ. اب اس کے اوپر تمام اعمال آپ کے دار و مدار عاشورہ کے اوپر ہے. آپ کا روزہ آپ کو کربلا کی یاد دلائے، آپ کی زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، حسین کیسے زکوٰۃ دیتا ہے؟ مال کی زکوٰۃ دینا اور ہے، راہ خدا میں اولاد کا نذرانہ پیش کرنا ہے. زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے نا. بندہ روزہ رکھے صبح سے شام تک اور اسے کربلا کی پیاس یاد نہ آئے. خدا کہتا ہے نا میں ایسی عبادتیں منہ پر، وہ یہ عبادتیں ہیں جنہیں منہ پر مارا جائے گا. ٹھیک ہے، نماز ہو حسین کا سجدہ یاد نہ ہو، روزہ ہو حسین کی پیاس یاد نہ ہو، قرآن ہو حسین کا تلاوت کرنا یاد نہ رہے. کیسا قاری ہے، لعنت ہو ایسے قاری پر. ہاں کافی نہیں. یہ دیکھیے بہت حساس مرحلہ ہے، بتایا جائے نوجوانوں کو. دنیا ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، بات کہاں ہو رہی ہے؟ کوہ طور پر ہو رہی ہے. کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ نبی کے ساتھ ہو رہی ہے. کوئی صحابی نہیں ہے، کوئی وہابی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، خدا ہے اور اس کا نبی ہے. حقیقت ایسے بیان ہوتی ہے. ابھی آپ روئے زمین پر اترے نہیں ہیں. خدا کہہ رہا وہ 10 خصلتیں ان میں پائی جائیں گی. اچھا خدا نے بھائی یہ تو شیعوں کی من گھڑت ہے، اپنی عاشورہ ٹھیک ہے، نواسے رسول تھے، ٹھیک ہے، امام حسین تو ہم بھی تو امام حسین کا غم مناتے ہیں. یہی کہتی ہے امت مسلمہ، ہم بھی تو مناتے. کون سا مسلمان ہوگا کہ جو غم امام حسین میں افسردہ نہ ہو، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے؟ ہم بھی تو اسی کیٹیگری کا حصہ ہیں. حضور آپ امت محمدی نہیں ہیں. رونا امت محمدی ہونے. اچھا دلیل دوسری اسی روایت سے دلیل نکال دیتا ہوں آپ کے لیے. یہ مقدمہ ہے آمادہ کرنے کے لیے، آپ کو محرم کے لیے، اپنے موضوعات کے لیے، ان منازل کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے. کہ امت محمدی کہلانے کا حق کسے؟ ٹھیک ہے آپ غم امام حسین میں روتے ہیں. اب خدا نے اس روایت میں کہا والقرآن والعلم والعاشورہ. جب خدا نے قرآن کہہ دیا تھا تو علم کیوں کہا؟ بھائی جب قرآن کی بات ہو گئی تھی تو علم کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس زمانے میں تو اعراب تھے ہی نہیں. خدا علم کہہ رہا ہے یا علم کہہ رہا ہے یہ کون بتائے؟ اور اگر قرآن کہہ دیا تھا تو جب ظاہر سی بات ہے قرآن کہنے کے بعد یہاں علم کی گنجائش نہیں بنتی. لفظ یہاں مراد ہے کیونکہ عاشورہ کا ذکر کیا ہے تو خدا نے یہاں کا جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس مذہبی نشان ہے، فقط وہی امت محمدی ہے. ٹھیک ہے حضور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، ہاں آپ غمزدہ تھے، آپ کے دل میں افسردگی کا احساس تھا، تو علم بھی تو لے کر آئیں، پتہ چلے. اگر روایت پر عمل پورا ہو تو علم کہاں ہے؟ مذہبی نشان کس فرقے کا مذہبی نشان؟ ہم کہتے ہیں علم حضرت ابوالفضل، ہمارا مذہبی نشان ہے. واحد مکتب ہے جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ آپ کا مذہبی نشان ہے. بہت حساس مرحلہ ہے، بہت حساس مرحلہ ہے. 10 خصلتیں خدا نے بیان کر دیں کہ یہ بنیاد بنایا. عاشورہ بنیاد ہے آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج کرے حاجی اور اسے حسین یاد نہ آئے. حاجی حج کرے، طواف کرے اور اس کو حسین کا حج یاد نہ ہو.
تمام عبادتوں کی بنیاد عاشورہ خدا نے بنائی. غور و تفکر کی ضرورت ہے ان معاملات میں. غور کریں، فکر کریں، بچوں کو بتائیں آپ کیا ہیں، آپ کب خلق ہوئے، آپ کو خدا نے کیوں بنایا. کوئی معمولی آنکھ تو نہیں ہوگی کہ خدا نے وہ آنکھ موسیٰ کو نہیں دی، آپ کو عطا کر دی. ایک لمحے کے لیے سوچیں، موسیٰ تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے نبی ہوتے ہوئے کلیم اللہ، کہ خدا مجھے بتا تاکہ ہم بھی ویسے بنیں. اتنے بے ارزش تو عزادار نہیں ہوں گے، اتنے معمولی تو عزادار نہیں ہوں گے کہ خدا کا نبی آرزو کرے اور خدا بیان کر رہا ہے کمالات. اور اب یہاں پر جب خدا نے کہا نا والعاشورہ والعلم والعاشورہ، کہ ان کے پاس عاشورہ ہوگی، تو موسیٰ نے پوچھا بار الہ ما ہوا عاشورہ، یہ عاشورہ کیا ہے؟ کہ یوم شہادت سبت محمد المصطفیٰ. اب یہاں پہ خدا نے کہا کہ رسول کے نواسے کی شہادت کا دن کا بار الہ شہید رسول کا نواسا ہوگا. افضل تو نے امت کو کہہ رہا ہے، تو جس کا خون دیا وہ اس کی منزل، اس کی فضیلت بیان کر. امت محمد ساری امت کا، اس سے اب ظاہر سی بات ہے جو شہید ہو رہا ہے امت کے ہاتھوں ہی تو شہید ہوا ہوگا. تو نے کہہ دیا امت محمدی تمام امتوں سے افضل ہے، پتہ کیسے چلے امت محمدی کون سی ہے؟ کہا بار الہ اور یہ عاشورہ جو تو کہہ رہا ہے کہ رسول کے نواسے کی شہادت کا دن، تو امت پر اس شہادت سے اثر کیا ہوگا، اور یہ عاشورہ وہ منائیں گے کیسے؟ کہا عاشورہ یوم البکا، وہ رو کر منائیں گے، رونے کا دن ہوگا عاشورہ. وتعزیٰ، عزاداری کرنے کا دن ہوگا. والمرثیہ، مرثیہ پڑھنے کا دن ہوگا. توحید کہہ رہی ہے کس سے؟ اب کہتے ہیں موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. خدا کے لہجے میں ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی. توحید کا لہجہ ہے. غم امام حسین کتنا ارزش رکھتا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ توحید درد بھرے لہجے میں موسیٰ سے کہہ رہی ہے میرے حسین کی شہادت کا دن عاشورہ، اس پر رونے کا دن، اس پر مرثیہ پڑھنے کا دن. یہ پہلی مجلس ہے جو کوہ طور پر برگزار ہو رہی. خطیب ہے خدا اور سننے والا عزادار کون ہے؟ موسیٰ نبی معصوم. اور عظمت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ حسین کے عزادار کی بیان ہو رہی ہے. کس انداز سے بیان ہو رہی ہے؟ سنیں کیا کہہ رہا ہے خدا. قسم خدا کی سلام کیا کریں، درود بھیجا کریں اپنی ماؤں پر، اپنے ماں باپ پر، جو آپ کو ایسا پیدا کیا، مطہر پیدا کیا. اپنی نسلوں پر درود بھیجا کریں جو گزشتگان ہے اور آنے والی قیامت تک کے، جو خدا نے اتنی مہربانی کی اور اتنا کریم خدا ہم پر اتنی کرامت ظاہر کر رہا ہے کہ ہماری نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. خدا سے کیا کہا موسیٰ نے؟ بار الہ، سمجھ آ گیا یوم البکا وتعزیٰ والمرثیہ. لیکن بار الہ ان کا کیا کمال جو حسین پر روئیں گے؟ افضل تو وہ بن رہے ہیں، رونے میں ارزش کیسی. اور بار الہ ایک بات اور، سوال جنم لے رہا ہے حضرت موسیٰ کے ذہن میں. بار الہ ایک بات اور یہ بھی بتاتا جا، جن لوگوں نے حسین کو دیکھا ہی نہیں ہوگا وہ حسین پر کیسے روئیں گے؟ کسی واقعے کا سامنے رونما ہونا ضروری ہے اس کی کیفیات و احساسات کے اپنے بدن پر نافذ ہونے کے لیے. مثلا میں کوئی حادثہ دیکھوں ہی نہ تو مجھے اس کی درد اور شدت اور اس کے اندر رحمی جو میرے اندر آئے گی وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی کیفیت جب تک میرے سامنے رونما نہ ہو. کیا کربلا قیامت تک والوں کے سامنے رونما ہوگی؟ کہ کربلا ان کے سامنے رونما ہو چکی. یہ عالم ارواح کی بات ہے، فرش پر بعد میں بھیجا گیا ہے. یہ سدھرنے کا موقع دیا ہے خدا نے کہ دیکھو عالم ارواح میں تم نے انکار کر، اب بھی موقع ہے، تمہیں اختیار دے کر اتار رہا ہوں، اب بھی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نے دروازے بند کر دیے، دروازے کھلے ہوئے ہیں دونوں. وتعزیٰ، عزاداری کا دن، والبکا، بکا کا دن. بار الہ ان کا ثواب کیا ہے امت محمدی کا؟ دمع عینیہ فی یوم عاشورہ وغیرہ، کا آنسو کا ایک قطرہ عاشور کے دن یا عاشور سے ہٹ کر اگر عزادار کی آنکھ میں آئے، غفرت لہ الذنوب، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. غفرت لہ الذنوب. اس روایت کے سنانے کا ایک فلسفہ، ایک علت یہ بھی ہے کہ آپ عزاداروں سے، میں نے پہلے کہا یہ آپ کی ولادت اور آپ کی آمد سے پہلے کا ذکر ہے. کیا کہہ رہا خدا؟ آنسو کا ایک قطرہ، غفرت لہ الذنوب، ابھی گناہ انجام نہیں پائے،
اور خدا نے بخش دیے. ارزش پہچانی اس آنسو کی آپ نے، اشک کی، کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. غفرت لہ الذنوبا وجبت لہ الجنہ، جنت کو واجب کرتا ہے آنسو کا ایک قطرہ عزادار کی آنکھ میں آنے والا. آپ کہیں گے مولانا کھلا لائسنس دے رہے ہیں شیعوں کو، کچھ بھی کرتے پھرے. ہاں جنت تو مل گئی، گناہ بخش دیے گئے. نہیں حضور، اتنی معمولی آنکھ نہیں ہے وہ آنسو، اتنا معمولی آنسو نہیں ہے کہ ہر آنکھ سے جاری ہو جائے. ہاں خدا جو اتنے بھرم سے اپنے کلیم اللہ نبی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ گناہ بخش دیے گئے، جنت واجب کر دی، یہ معمولی آنکھ تو نہیں ہوگی. معمولی آنکھ ہوگی، بے ارزش آنکھ ہوگی. کوئی معمولی آدمی بھی نہیں ہوگا جس کے لیے خدا دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے گناہ بخش دیے، جنت واجب کر دی. اچھا جنت واجب کر دی، ایک فلسفہ. مثلا آپ سارے عزادار آئے ہیں، گھر سے کتنے لوگ یہ سوچ کر آئے تھے مجلس میں جاؤں گا تو جنت ملے گی؟ کتنے لوگ یہ سوچ کر گھر سے آئے کہ مجلس میں جاؤں گا تو جنت ملے گی؟ آئے آپ جنت؟ نہیں. یہ وہ علامہ خدا نے واجب کری ہوئی جنت، جو چیز ملی ہوئی ہوتی ہے اس کی نہ حسرت ہوتی ہے نہ تمنا ہوتی ہے. آپ اپنی خلقت کے فلسفے کو ظاہر کرنے کے لیے فرش عطا پر آئے ہیں. تمنا وہ کرے جسے نہ ملی ہو، جن کی خیرات کو بہشت کہا جاتا ہو اسے عزادار کہتے ہیں. آپ جنت بانٹنے والے ہیں، جنت مانگنے والے نہیں ہیں. وجبت لہ الجنہ، خدا نے جنت واجب کی ہے آپ پر، پھر دنیا میں بھیجا. پہلے جنت واجب کی پھر بھیجا تاکہ لالچ نہ رہے، غم حسین میں کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو. خلوص سے حسین پر آنسو بہائے گا. سلامت رہنا، سلامت رہنا، آباد رہنا. حسین کے غم میں اور حسین کے اور آپ کے مابین کوئی تیسری چیز حائل نہ ہو. خدا نے جنت پہلے دی، آپ کو بعد میں بھیجا. وغفرت لہ الذنوب، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے گناہوں کو بخشوائے گا. خدا کہہ رہا ہے اور ہمارا ایمان ہے خدا بخشواتا ہے، کیونکہ یہ معمولی اشک نہیں ہے، امانت ہے کسی کی، اور جس کی امانت ہے وہ وارثان جنت کی ماں کہلاتی ہے. اور اتنا مقدس سمجھا جس میں خدا اپنی عشق کو رکھے، اس کے لیے رکھے جو عالمین کی خواتین کی سردار ہے، جو ماں حسنین ہے، وہ بے ارزش تو نہیں ہوگا. کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوگی کہ فاطمہ کی امانت آپ کے پاس ہو. آپ کی اہمیت کا کیا اندازہ لگا سکتی ہے دنیا؟ آپ کے مرتبے کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ ہے عزادار کا مرتبہ. غفرت لہ الذنوب دمع عینیہ فی یوم عاشوراء، سلامت رہیں. دمع عینیہ فی یوم عاشوراء، آنسو کا ایک قطرہ. وغیرہ، یہ عاشور سے ہٹ کر حسین کو یاد کر کے کوئی روتا ہے. غفرت لہ الذنوب وجبت لہ الجنہ. بار الہا، وہ ابھی دنیا میں اترے نہیں معلوم جا کے کیا گل کھلائیں گے. تو نے جنت بھی دے دی، گناہ بھی بخش دیے. ہاں تو نے جنت بھی دے دی، تو نے گناہ بھی بخش دیا. موسیٰ میں نے اس خاک سے بنایا ہی نہیں جس خاک سے تجھے اور بنی اسرائیل کو بنایا ہے. انہیں بنایا اس خاک سے ہے جس خاک میں خون حسین شامل ہے. من فضل تینتنا، یہ آپ کے اندر کی تینت ہے جو آپ کو رلا رہی ہے، یہ آپ کی تینت ہے جو آپ کو مائل کر رہی ہے غم حسین کی طرف. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیے عزاداری امام حسین ہے نا، آپ کو کیا لگ رہا ہے جعفر بھائی، سہیل بھائی اور فارس بھائی نے زحمت کر لی اور فرش عزا بچ گیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ایک وسیلہ ہے. میں نے کہا نا حقیقی تانے بانے ڈورے کہیں اور ہیں. یہ خدا کا شکر کریں انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہے یہاں آنے کی، ورنہ حقیقت یہ سلسلہ کہیں اور یہ مشن ہے توحید کا. موسیٰ کو جو خدا بیان کر رہا ہے، خدا کا مشن ہے عزاداری امام حسین. مشن، مثال آپ بھی ہیں، میرا بھی مشن ہے، آپ کا بھی مشن ہے. میں مولانا ہوں، میرا مشن ہے. کیا مشن ہے؟ دنیاوی مشن ہوتا ہے ہر انسان کا. میں کسی بندے پر بات نہیں کرتا، اپنی بات کر لیتا ہوں. مثلاً اچھا گھر میرا مشن ہے، اچھی گاڑی میرا مشن ہے. تو میں محنت کرتا ہوں اس کو حاصل کرنے کے لیے. ہاں بہت ساری قربانیاں بھی دیتا ہوں، اپنے احساسات کی قربانیاں دیتا ہوں اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے. دنیا میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مشن ہے.
ایسا ہی ہے دنیا ضروریات کا مجموعہ ہے انسان، یعنی جب تک اگر بے نیاز ہو جائے تو پھر انسان نہیں ہے، اگر بے نیاز ہو جائے تو پھر انسان نہ رہے، تو آپ محتاج ہیں، آپ کا کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ، کوئی نہ کوئی مشن، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی منزل ہے کہ آپ گامزن ہیں مسلسل اپنے اس مشن کی طرف، اور مسلسل اس میں کمال چاہ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں کہ میں مسلسل جتنا جلدی ہو سکے اچھے سے اچھے کی طلب کر رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا توحید کا مشن ہے عزاداری، جیسے آپ کا مشن دنیا ہے نا، توحید کا مشن عزاداری ہے، اور خدا کہہ رہا ہے تم میرے مشن کو پورا کرو، تمہارے مشن پورا کرنا میری یہ ہے توحید کا مشن۔ ٹھیک ہے، آپ توحید کا مشن پورا کریں، توحید آپ کے مشن پورے کرے گی۔ آپ کو رزق چاہیے تو یہ فرش عزا تمہیں رزق دے گا، گھر چاہیے یہ فرش عزا تمہیں کر دے گا، اولاد چاہیے یہ فرش عزا تمہیں اولاد دے گا۔ دنیا کی ہر خواہش جو کہیں پوری نہیں ہو رہی، حسین کے در پہ آ جاؤ، خدا عطا کر دے گا۔ یہ ہے خلوص سے اس در کی طرف آئیں، خدا حاجتیں روا کرتا ہے، خدا دیتا ہے، وہ بے نیاز ہے، مانگنے والے کو دیتا ہے، اور حسین کا عزادار وہ ہے فقط آئے مانگے نہ۔ میں کوئی لالچ لے کر نہیں آیا، جنت کی لالچ نہیں ہے، جہنم کا خوف نہیں ہے، اے خدا روتا اس لیے ہوں کہ میرا مقصد تخلیق حسین پر گریا ہے۔ یہ ہے عزادار، یہ ہے عزادار، پیسہ خرچ کر کے آنسو خریدے۔ حسین کا عزادار مال خرچ کرے اور رہنے کا اہتمام کرے، اسے عزادار کہتے ہیں۔ مجھے بخاری صاحب کے کچھ مصرے یاد آ گئے، اجازت ہے اگر آپ کی سماعتیں ہوں۔ کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے، کیا بطول نے ہم پر کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، یہ غم ہم نے خریدے ہیں، اس غموں کا تمام ہم نے اپنا مال و دولت خرچ کر کے تیار اہتمام کیا ہے، یہ ہم نے خرید کر غم، اس کی عرض زیادہ ہے۔ کیا بطول نے ہم پہ کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، بعفظ خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید۔ آباد رہے۔ کیا بطول نے ہم پہ کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، بعفظ خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے۔ توجہ، آخری آدمی میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ میرے بعفظ خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، میرے حسین نے سارے قلم۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ چھوٹے بچے ہیں نا، تربیت اثر کرتی ہے، ماں باپ کی تربیت اثر کرتی ہے، اور تربیت کتنا اثر کرتی ہے۔ ہاں، کیا بطول نے ہم پہ کرم خرید لیے کہ ہم نے آل محمد کے غم خرید لیے، بعفظ خون میسر تھے کعبہ و طیبہ، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے، میرے حسین نے دونوں حرم خرید لیے، بس ایک بار نبی کو نہیں ملا تھا قلم، میرے حسین نے سارے قلم خرید لیے، میرے حسین نے سارے قلم خرید لیا۔ انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید۔
آباد رہے یار سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ انہیں جو ہم نے محرم میں جیب خرچ دیا، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے۔ ہمارے بچے بھی اپنے مقصد تخلیق کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے، بہت شکریہ، ہمارے بچوں نے جا کر علم خرید لیے۔ موسیٰ پریشان، ہاں موسیٰ حیران، بار الہ جنت بھی دے دی، ہاں گناہوں کو بھی بخش دیا۔ امت محمدی کہلانے کا حق فقط انہیں ہے جو حسین پر روتے ہیں۔ خدا بتا رہا ہے، فضیلت امت محمدی بتا رہا ہے خدا، کہ حسین کا غم منانے والے، اب کائنات میں جو حسین کا غم مناتا ہے فقط اسے حق ہے کہ امت محمدی کہلائے خود کو۔ بار الہ بس یہی جزا ہے یا کوئی اور جزا بھی ہے؟ کہاں ہے جزا؟ دمع عینیہ فی یوم عاشوراء یا موسیٰ وغیرہ، آنسو کا ایک قطرہ عاشور پر یا عاشور سے ہٹ کر، اجر مئت شہید، سب سے بلند عبادت، سب سے بڑی عبادت، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ 100 شہیدوں کا شہادت کا ثواب ایک آنسو کا قطرہ ہے۔ آنسو کا ایک قطرہ 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب۔ چھٹے امام صادق آل محمد، اللہم صلی علی آ کر ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ بتائیں تاکہ ہم آشنا ہوں اور وہ عبادت انجام دینے کی کوشش کریں۔ تو مولا نے فرمایا ذکر برن برن فوق ذکر برن برن، ہر نیکی کے اوپر کوئی نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑی کوئی نیکی ہے۔ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوق بر، حتیٰ کہ انسان راہ خدا میں مارا جائے، اس سے بڑی نیکی ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ خدا کی راہ میں شہید ہونا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا ہاں اس سے بڑی ایک نیکی اور ہے، راہ خدا میں مرنا سب سے بڑی نیکی، لیکن اس سے بڑی نیکی میں کیا کہا؟ کون سی نیکی؟ کہا وہ آنسو جو عزادار کی آنکھ سے نکلے وہ 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب رکھتی ہے۔ اجر مئت شہید، 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب، کتنے باعظمت۔ اب سوچیں وہ آنکھ کوئی معمولی آنکھ، میں ہمیشہ کہتا ہوں حسین پر رونے والی آنکھ کوئی معمولی آنکھ نہیں ہے، وہ آنسو بھی کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، تو اس آنکھ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، عفت و حیا زیور ہے کنیزان جناب سیدہ کا۔ خدا را عزاداری کی تبلیغ ویسے کی جائے جیسے حق بنتا ہے۔ آپ امین عزادار ہیں، آپ امانت دار ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے آل رسول کی، آپ نے آگے نسلوں میں منتقل کرنی ہے۔ زمانہ فضائے مجازی، ٹھیک ہے فضائے مجازی کا دور ہے، نوجوان بھائی بچے ہمارے سب مائیں بہنیں غور سے سنیں، پیغام جانا چاہیے مجالس سے ہماری۔ ٹک ٹاک کا زمانہ، ٹھیک ہے ٹک ٹاک آپ اگر شوق رکھتے ہیں، لیکن اس کا تماشا نہ بنائیں عزاداری کا، عزاداری کو عزاداری رہنے دیں۔ کیا حرکتیں شروع ہو گئی ہیں مذہب کے نام پہ، تشیع کے نام پہ، کیا چہرہ دکھا رہے ہیں یہاں؟ خدا آپ کا کیا چہرہ دکھا رہا ہے؟ آپ دنیا کو اپنا کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ جو چہرہ خدا دکھا رہا ہے وہ چہرہ آپ آگے پیش کریں، ورنہ آپ کو حق نہیں ہے حسین کا عزادار بننے کا، کہ بھائی آپ دنیا کے سامنے نمائندگی کرتے پھریں اور دفاع کرتے پھریں عزاداری کا۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے عزاداری کا دفاع کریں، عزاداری کا محافظ خدا ہے، اگر اس سے کوئی بڑا محافظ ہے تو لا کر دکھائیں۔ تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی ہم عزاداری کا دفاع کر رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ حضور وہ حد میں رہیں اپنی، خاص طور پر پاکستان کے اندر جو ماحول بن چکا ہے۔ آپ برادران آشنا ہے، فضائے مجازی سب آشنا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی محرم کا چاند نظر نہیں ہے اور کس طریقے کی ویڈیوز وہ ملٹی میڈیا پر فضائے مجازی میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپس بھرے پڑے ہیں بھائی محرم کے لیے، استقبال ماہ محرم، یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ آپ کا کہہ لیجیے تفریحی اور سلسلہ نہیں ہے، عزاداری کا ایک تقدس ہے۔ دم عینیہ فی یوم عاشوراء، خدا کرے ایک آنسو کا قطرہ اتنا معتبر ہے، اتنا کائنات ایک طرف، آنسو کا ایک قطرہ ایک طرف، اور آپ نے کتنا بے ارزش بنا دیا۔ نوخان حضرات ہوں یا دیگر ہوں، سب جو بھی ہیں، دیکھیے عزاداری خلوص سے،
آپ نوحہ پڑھیں تو پتہ چلے حسین کا عزادار نوحہ پڑھ رہا ہے، خطیب خطابت کرے تو پتہ چلے حسین کا عزادار خطاب کر رہا ہے، عزادار مجلس میں بیٹھا ہو تو پتہ ہو کہ حسین کا عزادار بن کر بیٹھا ہے۔ سننے والے ہر زاویے سے آپ میں عزادار کی جھلک ہونی چاہیے، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی باتیں، ضروری ہے ان معاملات پر بولنا۔ فضیلت بے تحاشا ہے، میں نے کہا نا مولا کے موالی کی فضیلت ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اب تک، مولا کی فضیلت کی بات نہیں کی، مولا نے آپ کو اس معیار پر خلق کیا ہے، خدا نے آپ کو اتنا عظیم بنایا ہے کہ جنت دے دی، کوئی مابین میں سلسلہ نہیں رکھا تھا کہ پرخلوص عبادت تو سجدے بھی ہوں علی والوں کے، علی نے یہی تو کہا تھا اس لیے سجدے نہیں کرتا کہ جنت کی لالچ ہے، جہنم کا خوف ہے، اس لیے کرتا ہوں کہ اسے لائق سجدہ سمجھتا ہوں۔ علی کے موالی بھی ہوں بہو ویسے ہی خدا نے بنائے، جنت پہلے دے دی کیونکہ امام کو طلب نہیں ہے تو امتی کو بھی طلب نہ ہو۔ خدا کو لائق پرستش سمجھ کر سجدہ کرے، وہ عزادار ہے، وہ علی والا ہے، جہنم کے خوف میں سجدہ نہ کرے، جنت کی لالچ میں سجدہ نہ کرے۔ عزادار کی علامت، علی والے کی علامت، تو علی امام ہے نا، تو آپ معموم ہیں۔ معموم کیا کرتا ہے؟ امام نے خود کہا انا امام من اعطانی، میں اس کا امام ہوں جو میرا اطاعت گزار ہے۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ علی ہر کسی کا امام نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر کس و ناکس کا علی امام نہیں ہے، علی فقط اس کا امام ہے جو علی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ معرفت حق ضروری ہے، حق کی معرفت ضروری ہے، اور حق کی معرفت تب آئے گی جب آپ کو اپنی معرفت ہو جائے گی۔ سب سے بڑی معرفت آپ کی اپنی معرفت ہے۔ اگر آپ کو اپنی معرفت ہو گئی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ تو عزادار کی اہمیت، عزادار کا فلسفہ، مقصد عزادار، فضیلت عزادار، کمال عزادار، موسیٰ دنگ خدا نے بیان کیا کہ اجر و مئت شہید، 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب، آنسو کا ایک قطرہ، آنسو کا ایک قطرہ تمام گناہوں کو بخشوانے والا، آنسو کا ایک قطرہ جنت کے واجب ہونے کا سبب۔ سوچیں کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ آنسو، کتنی ارزش رکھتا ہے۔ کیوں؟ طلب کون کر رہا ہے یہ آنسو؟ آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ جو جس منصب پر ہوتا ہے، جس لیول پر ہوتا ہے نا، اسے ہدیہ بھی ویسا دیا جاتا ہے۔ مادر حسنین کی تمنا تھے آنسو، خدا نے تمام کر دیا۔ سخت ہے عزادار، سخت ہے۔ بج گیا فرش عزا، آمادہ ہو گئے عزادار حسین پر رونے کے لیے۔ جناب سیدہ ہمیں معاف کیجیے گا، رونا ہے۔ مادر حسنین کی رضا اسی میں ہے کہ عزادار فرش عزا پر آ کر آنسو بہائے، اور وہ ایک ایک کی آنکھوں کے آگے اپنا رومال پھیرائے کہہ رہی ہیں کہ یہ آنسو تمہارے میرے بچے کے زخموں کا مداوا۔ ہر مجلس میں مادر حسین آ رہی ہے۔ عزادارو کہتے ہیں 22 رجب کو جب حسین روضہ رسول سے آئے نا لوٹ کر گھر آئے، 22 رجب کی تاریخ ہے، تاریخ میں لکھا، مورخین نے لکھا کہ حسین نے اپنا گریبان چاک کیا ہوا تھا، بالوں میں خاک ڈالی ہوئی تھی۔ ام البنین نے لال کو اپنے قریب بلایا، کہا بھیا عباس میرے قریب آؤ، ایک فہرست تیار کرو۔ کہا مولا یہ بالوں میں خاک کیسی، یہ گریبان چاک کیسا؟ کہا آج حسین چاہتا ہے کہ فہرست تیار ہو، بہت جلد حسین نانا کے مدینے کو چھوڑنے والا۔ روضہ رسول سے حسین پلٹے اور عالم یہ ہے کہ بالوں میں خاک ہے، گریبان چاک کیا ہوا ہے۔ عباس سے کہا عباس فہرست بناؤ، ہم نے جانا ہے، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ عزادارو بہت سخت ہے کسی بھی بشر کے لیے اس شہر کو چھوڑے جہاں ماں کا مدفن ہو، جہاں ماں کا مدفن، مجھے نہیں معلوم حوصلہ چاہیے قریبی میں فاطمہ کا کیا جگر تھا۔ ظاہر سی بات ہے حسین نے جب یہ جملہ کہا ہوگا تو تربت ماں کا خیال آیا ہوگا، نانا کے روزے کا خیال آیا ہوگا، اہل حرم میں کوہرام بپا ہو گیا۔ کہا مولا یہ کیا کہہ دیا؟
کہا توس فہرست تیار کرو. حضرت حکم کی تعمیر کی ابوالفضل نے. ام البنین کا لال فہرست آمادہ کرنے لگا. جو ہی فہرست آمادہ ہونا شروع ہوئی ہے نا, اب تاریخ نے یہ بھی لکھا عزادارو, حسین کا وہ بیٹا, سب سے بڑا بیٹا جو کربلا میں بیمار تھا, مدینے میں بیمار نہ تھا عزادارو, تمکنت کے ساتھ آگے بڑھا. کہا چچا عباس کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولا نے کہا ہے مسافروں کے نام تحریر کرو. کہا اپنے بابا کا بازو سجاد ہے, سجاد کو بھول نہ جانا چچا. سجاد کو نہ بھولنا, اتنا کہنا تھا عزادارو. حسین حجرے سے باہر آئے, آواز سنی ہوگی سجاد کی کہ سجاد کو بھول نہ جانا. سجاد کا بازو تھاما, اپنے قریب بٹھایا. کہا بیٹا سجاد, کربلا میں 2 طرح کے جہاد ہیں, مجھے یہ بتا تو کس جہاد کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ یا امام سجاد نے سوال کیا, بابا جو سب سے بڑا جہاد ہو. سجاد کا نام اس جہاد میں کہہ رہی. اللہ اکبر. اجرک اللہ, پورا کوئی غم نہ میں سوائے غم حسین کے. یہ سلام پر خدا اپنی رحمت نازل کرے. حضرت مادر حسنین آپ سے راضی ہو. کہتے غریب کربلا زمین پر بیٹھ گیا. جب سجاد نے یہ کہا نا کہ سب سے بڑے جہاد میں اپنے بڑے بیٹے کا نام بابا لکھنا, حسین زمین پر بیٹھ گئے. کہا سجاد بھائی, تیرا بابا تجھے کچھ بتانا چاہتا ہے. تو نے سوال نہیں کیا کہ چھوٹا جہاد کون سا ہے, بڑا جہاد کون سا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب سید آپ سے راضی ہو عزادارو. اجرکم اللہ. نہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. غریب فاطمہ نے سجاد کو زمین پر بٹھایا اپنے ہمراہ. کہا بیٹا مدینہ چھوڑنا جہاد اصغر ہے, مدینہ چھوڑنا, ماں زہرا کے مرقد سے حسین کا فدا ہونا جہاد اصغر ہے. نانا کی تربت سے حسین کا بچھڑ جانا جہاد اصغر ہے. کعبے کو چھوڑنا, دشتے کربلا کی طرف روانہ ہونا جہاد اصغر ہے. بیٹا سجاد سنتے رہے, مولا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا سجاد سن, حوصلہ رکھ. 2 محرم کو کربلا پہنچنا جہاد اصغر ہے. خیموں کا نہر سے ہٹنا جہاد اصغر ہے. خیموں سے بچوں کی ہلاکت, ہلاکت, پیاس, ہائے پیاس. بیٹا پیاس پیاس کی صدا آنا جہاد اصغر ہے. اصغر کا کہوارے میں تڑپتے رہنا. بیٹا جہاد اصغر ہے. کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ سجاد کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. 6 دن عمر تھی جناب اصغر کی جب حسین نے یہ کہا نا کہ اصغر کا تڑپتے رہنا, آپ اس سے سنبھلا نہ گیا. اصغر کو ماتم شروع کر دیا بیمار کربلا نے. کہا مولا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا حوصلہ رکھ, سن سن جہاد اصغر کیا. بھی جہاد اصغر تمام نہیں ہوا. کہا مولا جہاد اکبر کیا ہے؟ اگر جہاد اصغر یہ ہے. کہا بیٹا حوصلہ رکھ, اذان علی اکبر سے صبح کا سورج طلوع ہو, عاشور کا سورج طلوع ہو. تیرا ضعیف بابا کبھی قاسم کے ٹکڑے لائے, کبھی اصغر کا لاشا لائے, کبھی علو محمد کا لاشا, کبھی علو محمد کا لاشا لائے. اے میرے لال جہاد اصغر ہے. کہا مولا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سجاد حوصلہ رکھ, علی اکبر کا سینہ سینے میں پرچی ہو. اگر حسین پورا بھاگ جوان بیٹے کے لاشے پر اپنے ہاتھوں سے وہ علی نکالے, علی اکبر کا کہے گا. بیٹا جہاد اکبر اصغر ہے. بیٹا جہاد اصغر. ایک اور عام بابا ہو گیا عزادارو, مدینے میں کربلا بابا ہو گئی. یہاں غریب فاطمہ کربلا سناتا رہا, بنی ہاشم ماتم کرتے رہے. عزادارو قیامت ٹوٹ گئی سجاد پر, قیامت ٹوٹ گئی علی کی بیٹیوں پر. جب حسین نے یہ کہا نا بیٹا سجاد, نہر علقمہ کے کنارے ابوالفضل کا لاشا, ایک بازو کہیں ہو دوسرا کہیں ہو, سرکردہ دیوانہ وار اپنے علمدار کو تلاش, اپنے علمدار کو تلاش کرنا. اپنا جہاد اصغر ہے.
ازاداروں زینب غشقا گئی، ام البنین کی شہزادیاں، علی کی بیٹیاں ام البنین کے لال ماتم کرنے لگے، ایک اور عام وقع ہو گیا۔ کہا مولا شہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سجاد سننا چاہتا ہے، یہ جہاد اصغر ہے، سن بیٹا سجاد ابھی یہ جہاد اصغر۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ سجاد کا جگر پھٹا جاتا ہے۔ کہا بیٹا سن، 70 قدم کا فاصلہ ہو، علی کی بیٹی سر پر قرآن رکھے، آواز دیتی رہی بابا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس سینے پر ایک سجاد تو سوار ہوتا ہے، اس سینے پر شمر کا زانو ہو، آبو حسین کے زلفوں میں شمر کا ہو، خنجر چلتا رہا، خنجر چلتا ہے۔ ذرا مجھے معاف کیجیے گا، دو جملے ذرا صبر کیجیے صبر کیجیے۔ خنجر چلتا رہے، بیٹا جہاد اصغر ہے۔ کہا بابا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا سجاد ایک بیمار ہو، آنکھوں میں اٹکڑے، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توق ہو، ماں بہنے بے مغنا ہو جاتا، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، کوئی پتھر مارے، کوئی تازیہ نہ مارے، کوئی تماچا